اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ عابد کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ آپ سب کو پیش کی عید مبارک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول عہد مل کر نبھائیں گے۔ آپ سب کی بصارتوں اور سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں۔ سعدیہ عابد کا یہ ناول خصوصی طور پر عید الاضحیٰ کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اب آپ کو زیادہ انتظار کروائے بنا ناول کی پہلی قسط شروع کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو پسند آئے گی۔ عید الاضحیٰ اسپیشل ناول عہد مل کر نبھائیں گے، مصنفہ سعدیہ عابد۔ ربیع الزمان گہری سوچ میں مستغرق تھی جب وہ غصے میں روم میں داخل ہوا تھا۔ تیرا بھی جواب نہیں ہے، یہاں اطمینان سے بیٹھا ہے، مجھے ان سڑے انگریزوں کے ساتھ اکیلے ہی میٹنگ مختانا پڑی۔ کیا آفت پڑی تھی جو سوری یار، میٹنگ اٹینڈ کرنے کی بالکل ہمت نہ تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، پین کلر سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تو میٹنگ میں نہ آنے کا کہلوا دیا۔ تو یہ بتا میٹنگ کیسی رہی؟ 1.5 گھنٹے مغز ماری کر کے آیا ہوں، میری ہمت جواب دے گئی ہے، تو نہ جانے کیسے ان سب کو جھیلتا ہے۔ افام الحق چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا اور چائے آرڈر کی تھی، جبکہ ربیع الزمان نے سگریٹ سلگا لی تھی۔ تیرے سر میں درد ہے، پھر بھی تو نے یہ منحوس چیز منہ سے لگا لی ہے، تو دن بدن عجیب نہیں ہوتا جا رہا؟ وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جتنا سگریٹ سے چڑھتا تھا، ربیع الزمان جو پہلے کبھی کبھی پیا کرتے تھے اب تو چین اسموکر بنتے جا رہے تھے، اور یہ بات ان کے لیے تشویشناک تھی۔ میں آئینہ ہوں کہ عکس کوئی، میں آئینہ ہوں کہ عکس کوئی، مجھے خود اپنی خبر نہیں ہے۔ ربیع الزمان کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے چونکا گیا تھا۔ خیر تو ہے، بہت زیادہ ڈپریس لگ رہے ہو، کوئی پریشانی؟ الجھا ہوا سا فرض سمجھتے ہیں مجھ کو لوگ، الجھا ہوا سا فرض سمجھتے ہیں مجھ کو لوگ، الجھا ہوا سا مجھ میں کوئی دوسرا بھی ہے۔ اوے غالب کے جانشین، کچھ کہے گا بھی؟ یہ شعر سنا سنا کر بور کرنے کا ارادہ ہے۔ بغور اسے دیکھا تھا، خوبصورت چہرے پر سوچوں کا چال سا بکھرا تھا، اور بھوری آنکھیں رت جگی کی داستان سناتی لہو رنگ ہو رہی تھی۔ ربیع، کیا بات ہے یار، کیا لڑائی ہو گئی؟ لڑائی نہیں ہوئی، جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ میں لندن جا رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ان کے اداس چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ ربیع، کھل کر بتاؤ، میں سمجھا نہیں، تم اتنی اچانک سے لندن کیوں جا رہے ہو؟ افام الحق حیرت سے بولا تھا۔ عجیب ہوں میں اور عجیب لفظوں کی دنیا ہے، عجیب ہوں میں اور عجیب لفظوں کی دنیا ہے، اکثر جو کہنی ہوں وہ باتیں رہ جاتی ہیں۔ ربیع الزمان پیپر ویٹ گھماتے خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ تیرے پیرنٹس نہیں مان رہے یا آفرین کے؟ جب جدائی مقدر ہے تو سبب میں کیا رکھا ہے؟ اس نے ربیع الزمان کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سب کچھ ہار دینے کا ملال رقم تھا۔ میں تو تجھے بہت بہادر سمجھتا تھا، اور آفرین، وہ تو تیری کزن ہے نا۔ ربیع الزمان کچھ بتا نہیں رہے تھے، اور افام الحق کی پریشانی اور اندازے طول پکڑتے جا رہے تھے۔ یہی تو رشتہ ہماری سزا بن گیا ہے۔ آفرین کے پاپا اور میرے ڈیڈ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، جس کا اثر ہمارے رشتے پر پڑا ہے۔ ڈیڈ انکل کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، اور نہ ہی انکل کو ایسی کوئی تمنا رہ گئی ہے۔ ربیع الزمان دھیرے دھیرے اسی تمام بات اور جھگڑے کی تفصیل بتانے لگے تھے۔ منیر الزمان اور قمر الزمان دونوں سگے بھائی اور بزنس پارٹنر تھے۔ لاسٹ منتھ UK سے ڈیلیگیشن آیا تھا۔ قمر الزمان ناساز طبیعت کی وجہ سے میٹنگ میں شرکت نہ کر سکے، اور اس پروجیکٹ سے جو بھی ترقی اور منافع ملا وہ سب منیر الزمان کو ملا۔ تھوڑے بہت اختلافات جو پہلے سے تھے وہ سب اب اتنی سی بات پر اتنے بگڑے کہ دونوں بھائی اپنے شیئرز الگ کر بیٹھے۔ منیر الزمان کا اکلوتا بیٹا ربیع الزمان، جو چچا قمر الزمان کی بیٹی آفرین سے محبت کرتا تھا، دونوں کی شادی پر بھی کسی کو اعتراض نہ تھا۔ ربیع کی والدہ، جنہوں نے آفرین کو کچھ سال قبل خود بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، اب آفرین کے نام سے بھی برگشتہ تھی۔ آفرین جو ربیع الزمان سے محبت کرتی تھی، اس نے اپنے پیرنٹس کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ربیع الزمان نے اپنے پیرنٹس کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر دونوں کو ہی ناکامی ہوئی تھی۔ آفرین کی 2 دن قبل قمر الزمان کے نئے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے منگنی ہو گئی تھی۔ جہاں آفرین کا رو رو کر برا حال تھا، وہیں ربیع الزمان نے لندن جانے کا سوچ کر فرار کی راہ نکالی تھی۔ یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں کبھی بھی پوری طرح نہیں ٹوٹتے، اور تمہارے ڈیڈ اور چچا بھی ایک نہ ایک دن ساری رنجشیں بھلا بیٹھیں گے۔ افام الحق نے اسے سمجھایا تھا۔ ان رنجشوں کے چلتے میرا اور آفرین کا جو نقصان ہو رہا ہے، آفرین کی منگنی ہو گئی ہے،
रबीतुज़्ज़मान के अंदाज में शिकस्त थी। तुम्हें अपना नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे तो कोर्ट मैरिज कर लो। अफ़ामुल हक ने मशवरा दिया था। अफ़ाम, दिमाग ख़राब हो गया है तेरा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो बेयकीनी से अफ़ामुल हक को देख रहे थे। इससे इन्हें इस बात की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं सोच सकता? ज़िंदगी तेरी है, फैसले भी तेरे मनचाहे होने चाहिए। और ये बता, दोनों भाई कुछ सालों बाद एक हो गए, जब तक आफरीन की कहीं और शादी हो गई तो तू क्या करेगा? मिलने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोग फिर कभी नहीं मिल सकोगे। अफ़ाम गहरी संजीदगी से बोल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके दोस्त से इसकी मोहब्बत बिछड़ जाए। वही तो इसकी बेताबियों और मोहब्बत के एक एक पल का शरीके राज था। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, इसलिए नहीं कि इस तरह मेरी शादी आफरीन से हो जाएगी। मुझे दोनों भाइयों की नफरत खत्म होने का इंतजार है। आफरीन से कोर्ट मैरिज करके इस नफरत को मैं हवा नहीं दे सकता। रबीतुज़्ज़मान का लहजा बहुत टूटा बिखरा हुआ सा था। नहीं तो ना सही, जैसे तुझे ठीक लगे। लंदन भी कल का जाता आज चला जा। वो गुस्सा हुआ था, जबकि रबीतुज़्ज़मान का ध्यान मोबाइल टोन की जानिब चला गया था। ये मोबाइल टोन रबीतुज़्ज़मान ने आफरीन की कॉल के लिए मखसूस की हुई थी। हेलो आफरीन, वो बड़ी बेताबी से बोले थे। साहब जी, मैं नसीरा बोल रही हूँ। आगे से बात काट ही गई थी। नसीरा, खैर तो है, ये आफरीन कहाँ है? वो मुस्तरिब से पूछ गए। साहब जी, वो आफरीन बीबी की तबीयत खराब है जी। मैं अभी आ रहा हूँ, बात पूरी सुने बगैर कहा था और लाइन डिस्कनेक्ट करके गाड़ी की चाबी उठाई थी। अफ़ाम, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। आफरीन की तबीयत खराब है और मैं इसके घर जा रहा हूँ। वो अफ़ाम को बोलने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गए थे। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आफरीन के फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके पहुंचने का कहा था। डॉक्टर और रबीतुज़्ज़मान आगे पीछे ही अलज़मान हाउस में दाखिल हुए थे। रबीतुज़्ज़मान इसके कमरे में पहुंचे थे और बेड पर बेसुध लेटी आफरीन को देखकर इनके दिल को रंज हुआ था। इसकी रंगत भी काफ़ी जर्द हो रही थी। नसीरा, बाकी घर वाले कहाँ हैं? डॉक्टर को छोड़कर आने के बाद पूछा था। समीन बीबी रात को ही लाहौर गई हैं, बड़े साहब और बेगम साहिबा बताकर नहीं गए। मुलाजमा ने इन्हें बताया था। आफरीन को आंखें खोलते देखकर इन्होंने मुलाजमा से सूप लाने को कहा था और इसके जाते ही वो आफरीन तक चले आए थे। आफरीन, तुमने ये अपनी क्या हालत बनाई हुई है? इसके जर्द चेहरे को निगाह के इशारे में लेते हुए इस्तफसार किया था। रबीत, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? पप्पा मेरी शादी आमिर से कर देंगे और मैं मर जाऊंगी। वो चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी थी। वो कुछ लम्हे से देखते रहे, फिर फैसला करते उठे थे। इसकी वार्डरोब खोली थी, जो हाथ लगा वो सूट बाहर निकाला था और इसके सामने आकर रुके थे। आफरीन, उठो और फ्रेश होकर आओ, हम इस वक्त यहाँ से जा रहे हैं। इनका अंदाज फैसला कुन था, लेकिन कहाँ रबीत? इसने आंसू पोंछे थे। बुखार की शिद्दत की वजह से और रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए भी इसे नकाहत महसूस हो रही थी। सब बता दूंगा, तुम जल्दी से चेंज कर लो। वो मजीद कुछ पूछती कि मुलाजमा सूप लिए चली आई थी। रबीतुज़्ज़मान ने इसे सूप पीकर फ्रेश होने का कहा था और इसके रूम से निकल गए थे। रबीत, मुझे बताएं तो सही कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो ड्राइव करते रबीतुज़्ज़मान से पूछ रही थी। हम कोर्ट जा रहे हैं। गाड़ी तेजी से रवा दवा थी और वो बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। रबीत, वापस चलें। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे हमारे वालिदैन को दुख पहुँचे या इनकी इज्जत पर कुछ हर्फ आए। आफरीन, हमें दुख देते हुए, हमारी मंगनी खत्म करते हुए हमारे वालिदैन ने सोचा वो तल्ख हुए थे। आफरीन एक लफ्ज़ नहीं बोली थी, इसलिए मैं भी किसी के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता। ज़िंदगी हमारी है, फैसला भी हमारा होगा। वो अडल लहजे में बोले थे। बात मनवाने का ये गलत तरीका है रबीत, वो हाथ मसलते हुए बोली थी। मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन ये गलत कदम उठाने पर हमारे वालिदैन ने ही हमें मजबूर किया है। वो हमारी बात मान लेते तो हम ऐसा कभी ना करते, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रबीतुज़्ज़मान गोया कोर्ट मैरिज का फैसला कर गए थे और रद्दोबदल करने का भी कोई इरादा नहीं था। मैं इस सब में आपका साथ हरगिज़ नहीं दूंगी। इसके साफ इनकार पर गाड़ी झटके से रोक दी गई थी। ठीक है, फिर जिस तरह ये अंगूठी पहनी है, किसी दूसरे के नाम का सुर्ख जोड़ा भी पहन लेना। वो इसके हाथ में मौजूद डायमंड की कीमती अंगूठी को देखते हुए कदरे गुस्से से बोले थे। रबीत, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। वो इन्हें देखते हुए रोने लगी। इस अंगूठी को क्या कहोगी आफरीन?
مجھ سے محبت کے بندھن میں بندھے ہونے کے باوجود ایک نیا بندھن باندھ لیا، اور پھر بھی کہتی ہو کہ تم کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انہیں آفرین کے ہاتھ میں انگوٹھی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ ضبط سے گزرتے ہوئے بولے تھے، پاپا نے مجھے انکار کی مہلت نہیں دی ربیع، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ مجبوری میں ابھی منگنی ہوئی ہے، کل کو شادی بھی ہو جائے گی، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کورٹ میرج کر لیں۔ وہ روتی ہوئی آفرین کا ہاتھ تھام گئے تھے۔ ربیع، ہم مل کر اپنے والدین کو راضی کرنے کی منانے کی کوشش کریں گے۔ وہ ان کو امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے منانے کی کوشش نہیں کی؟ وہ اس پر خفا ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن مما اور ڈیڈ کو میں نے کتنا سمجھایا ہے، لیکن ڈیڈ تو انکل کا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ وہ آفرین کو بولنے کا موقع دیے بنا بولے، تمہاری منگنی کا سن کر میں نے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن تمہیں کھونے کا جتنا حوصلہ جمع کیا تھا، آج تمہیں دیکھ کر وہ سب ڈھہ گیا۔ ان کے لہجے میں قدر بے بسی نمایاں تھی۔ میں نے منگنی کس دل سے کی ہے بس میں ہی جانتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آفرین، کورٹ میرج ہی اب واحد حل ہے، اور ایسا کرنے سے کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ہم کون سا سب سے چھپائیں گے؟ کورٹ سے سیدھا اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں گے۔ جو نفرت کچھ ماہ میں ان کے دلوں میں بھر گئی ہے، ہمیں خوش دیکھ کر ختم ہو جائے گی۔ وہ اس کی طرف ٹشو بڑھاتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولے تھے، پپا کبھی ہماری شادی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وہ سوں سوں کر رہی تھی۔ بالفرض تمہارے یا میرے والدین نے ہماری شادی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا تو ہم گھر چھوڑ دیں گے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے پورا یقین ہے اس طرح ڈیڈ ضرور راضی ہو جائیں گے۔ ڈیڈ اور انکل کتنا ہی ایک دوسرے سے نفرت کا مظاہرہ کریں، ان کے دلوں میں محبت اب بھی موجود ہے، اور آپسی دوری کے بعد اولاد کی دوری برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے، ربیع، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن کورٹ میرج وہ مسلسل انکاری تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، تم سے کیا ہر عہد نبھاؤں گا۔ انہوں نے محبت سے کہتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ وہ اسے الجھن میں دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ آفرین، تم نے آج ساتھ نہ دینے کا سوچ لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئے تھے۔ وہ لب کچل رہی تھی۔ میں ڈیڈ سے ایک بار پھر بات کروں گا، اور وہ راضی نہ ہوئے تو میں لندن چلا جاؤں گا اور تم عامر سے شادی کر لینا۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنگ دلی سے بولے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کے لبوں پر رکھ دیا تھا۔ ایسے نہ کہیں ربیع، آواز میں دکھ کی آمیزش تھی۔ آج کی قسط یہیں اختتام پذیر ہوئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ناول اور ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ عید الاضحیٰ اسپیشل ناول عہد مل کر نبھائیں گے کی دوسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ نگہبان۔